اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے سوال کرے، سألک عبادی، آپ سے سوال کرے، عنی، میرے تعلق سے، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے اگر آپ سے میرے تعلق سے سوال کرے فإنی قریب، تو آپ کہہ دو کہ یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہتا ہے کہ جب کسی بندے کو کوئی پرابلم ہے، کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ چیز کلیئر کر دی کہ آپ کو کوئی بھی دقت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کا غم ہو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے دربار پر آؤ، اللہ رب العالمین آپ کے اس پریشانی کو سنے گا۔ اللہ رب العالمین وہ پریشانی کو سن کر اس کا بدلہ بھی آپ کو دے گا۔ افسوس صد افسوس کہ اس آیت کو ہم اور آپ صرف قرآن مجید کے اندر تک ہی محدود رکھ لیے، جبکہ یہ آیت ہماری پوری زندگی میں نافذ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، مانگو اللہ سے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کہتا ہے کہ مانگو تو مجھ سے۔ پھر ایک شرط بتاتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ دے گا، اللہ پر ایمان بھی ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے ہو اور آپ کی وہ مراد پوری نہیں ہوتی، اور جب آپ کی وہ مراد پوری نہیں ہوتی تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر جاتا ہے۔ جب انسان غیروں کے دروازوں پر جاتا ہے تو اس کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے، اور ہم اور آپ کیا سمجھتے کہ دیکھو ہم فلاں کے پاس گئے تو ہماری مراد کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ آپ کو یہ نہیں پتا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے مانگو میں دے دوں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ مجھ سے مانگو اور ایمان بھی ہو کہ میں ہی دوں گا۔ اگر آپ کا ایمان یہ رہے گا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے ہی دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا ایمان ڈگمگ ہو گیا، آپ کا ایمان یہ ہو گیا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اگر اللہ میری اس مراد کو نہیں سنتا ہے تو میں فلاں شخص کے پاس جاؤں گا، وہ میری مراد کو سن لے گا، تو آپ کو ملے گا بھی فلاں شخص کے پاس سے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے نان مسلم بھائی ہے، وہ مندر جاتے نہیں جاتے؟ بتاؤ، مندر جاتے، وہ مندر جاتے ہیں تو کیا ان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اگر مندر میں ان کی دعا قبول نہ ہو تو وہ مندر جائے ہی کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے نان مسلم بھائی مندر جاتے، وہاں جا کے وہ جو بھی اپنے بھگوان سے مانتے وہ چیز اسے ملتی ہے نہیں ملتی؟ ملتی ہے تبھی تو بار بار ادھر جا رہے۔ اگر وہ چیز اسے نہ ملے تو وہ مندر جانا ہی کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے۔ تو سیم لاجک نان مسلم بھی آپ کے اوپر فٹ کر سکتا ہے کہ ہم مندر جا رہے تو ہمیں تو برابر مل رہا ہے، گویا کہ ہمارے بھگوان کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اللہ بھی کیا کہتا ہے؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو تو دوں گا۔ اللہ کہتا ہے تمہارا ایمان ہی میرے اوپر نہیں ہے نا، نہیں دوں گا، جس کے پاس گئے اسی کے پاس جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے تھے؟ وہ اپنی قوم والوں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ جب قوم والوں نے ان کی بات نہیں سنی تو وہ بستی چھوڑ دیے۔ اللہ رب العالمین کے آرڈر، اللہ رب العالمین کے حکم سے پہلے انہوں نے بستی چھوڑ دی، تو اللہ نے سزا کے طور پر انہیں کیا کر دیا؟ مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں سے وہ اللہ سے دعائیں کر رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی معبود برحق، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین یقیناً ظالموں میں سے میں ہی ہوں۔ یونس علیہ السلام نے یہ دعائیں کی، اور جب یہ کلمے سے اللہ کو انہوں نے پکارا نا تو اللہ نے ان کی دعا کو سنا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی کنارے پر لا کر چھوڑ دی۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر یونس ہمیں ان الفاظ کے ذریعے نہیں پکارتے تو قیامت تک کے یونس پیٹ میں رہتے مچھلی کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایمان اللہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو نا تو آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دے گا۔
بھلے سے دیر ہو. وہ ہے نا اللہ کی لاٹھی میں دیر ہے اندھیر نہیں. سنے ہو نا, دیر تو ہے اللہ کی لاٹھی میں. آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ کامیاب ہو جائے, وقتی طور پر آپ پر ظلم کر جائے, لیکن اندھیر نہیں ہے, وہ ملے گا ضرور بدلہ آپ کو. یہاں تک کہ احادیث میں ملتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی کل قیامت کے دن بدلہ لے گی اس سے. اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا اور پھر کہے گا اب اس سے بدلہ لے لے. تو جانوروں کے ساتھ بھی الٹے معاملات نہیں ہوں گے. جب ان کے ساتھ بھی انصاف ہو رہا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو یہ یاد رکھنا, اللہ رب العالمین دعا کو سنتا ہے, لیکن یہی چیز یاد رکھنا صبر بہت زیادہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کتنے سال رہے؟ مکہ میں نبوت 13 سال. ماشاءاللہ بہت اچھا. ایسا بتاؤ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں رہے. 13 سال تک اللہ کے رسول نے صرف صبر کیا. کوئی لڑائی ہوئی 13 سال؟ کوئی لڑائی نہیں ہوئی. 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیفینس کیا؟ کوئی ڈیفینس نہیں, خاموش ہے. لوگ ظلم کر رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کی بیٹی یہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول جب سجدے میں جاتے نا تو آپ کے اوپر آ کے اونٹ کی وجڑی رکھ دیتے, آپ سجدہ لمبا کر دیتے. تو نبی کے اتنا صبر ہم اور آپ نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے سنی نا, 13 سال بعد مسلمان پاور میں آئے, پھر اللہ نے حکم دیا سے ہجرت کر لو. پہلی بات تو یہاں رہو مت, جبکہ پتہ ہے مکہ کے اندر پاور میں ہی تھے مسلمان. سب سے بڑے حضرت عمر جو پاورفل ایمان لا چکے تھے, حضرت حمزہ جسے اسد کا لقب تھا پاورفل حمزہ, وہ بھی ایمان لا چکے تھے. پھر بھی اللہ کا آرڈر نہیں تھا, اس لیے اللہ کے رسول نے لڑائی کی ہی نہیں کہیں بھی. تو صبر بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہو تو اس میں صبر بہت زیادہ ضروری ہے, اور اللہ دے گا ہی دے گا. دیکھو حدیث میں ملتا ہے مومن کی دعا 3 طریقے سے ہوتی ہے. پہلی تو یہ کہ جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ اسے مل جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ اسے اگر اللہ نہیں دے گا نا تو اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, وہ مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میرے اوپر وہ مصیبت آنے والی تھی. مثال کے طور پر آپ کے بچے کو کینسر ہونے والا تھا, اللہ ہم سب کو بچائے. آپ کے بچے کو کینسر ہونے والا تھا, آپ کے بچے کو کینسر نہیں ہوتا, لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ مصیبت میرے اوپر آنے والی تھی, اللہ نے چھین لی. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ چھینتا ہے. آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا بہت بڑا, آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے, آپ بچ جاتے ہو صرف آپ کی دعا کی وجہ سے. دعا بیچ میں آ جاتی ہے. پہلا اللہ فوراً دے دیتا ہے, دوسرا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے, تیسرا کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا. مطلب پتا چلا ایک مومن کی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے. مومن کو ٹینشن ہی نہیں لینا ہے, وہ اللہ سے مانگ رہا ہے, مل گیا تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں ملا تو بھی اچھی بات ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, صحابہ ٹینشن میں آتے تھے. پتہ ہے انہیں جب کچھ بھی چیز ملتی تو ٹینشن میں کیا سوچ کے آتے کہ ہمیں مل کیوں رہا ہے سب, کہیں ایسا تو نہیں اللہ دنیا ہی میں سب کچھ دے دے رہا ہے ہمیں اور پھر آخرت میں کچھ نہ دے. تو یہ سوچ کر صحابہ ٹینشن میں آتے تھے, اور ہم یہ سوچ کر ٹینشن میں آ رہے کہ ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہا ہے. کتنی گہرائی ہے, سمجھو بات. صحابہ کیا سوچ کر ٹینشن میں آ رہے کہ ہمیں سب کچھ اللہ کیوں دے رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں سب کچھ دے دیا اور آخرت میں پھر کچھ ہمیں نہ ملے, جبکہ وہ جنتی صحابی ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے, ہم یہ سوچتے اللہ کچھ بھی نہیں دے رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے صبر کرے, اللہ سے مانگے, اللہ دعا کو سنتا ہی سنتا ہے. بیمار ہو اللہ شفا دے گا. بھلے سے دیکھو ایوب علیہ السلام کا نام سنے آپ, پیغمبر ہیں, کافی سالوں تک بیمار رہے ہو, کافی ایک لمبا عرصہ بیمار رہے, اور آپ کی بیوی آپ کی خدمت کرتی تھی. کتنا صبر کیے, سالوں تک بیمار رہے وہ, اور پیغمبر ہے. اور ہم 6 مہینے میں 6 مہینہ میں زیادہ بول دیا, 2 مہینے میں ٹینشن میں آتے اور اللہ کے علاوہ دوسرے راستوں پر چلے جاتے. تو کبھی بھی ٹینشن نہیں لینا ہے. کوئی بھی تکلیف اللہ کے سامنے رو, گڑ گڑاؤ, آپ کی پریشانی کو اللہ دور کر دے گا. اگر نہیں بھی کیا تو بولنا اللہ نے دیا ہے صبر کروں گا. کیا نہیں بھی دیا نا اللہ نے, اگر پریشانی وہ دور نہیں بھی کی تو کہنا اللہ نے پریشانی دی ہے نا, میں صبر کر رہا ہوں بس. اور اگر صبر کرتے ہو تو اس کا بدلہ جنت. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, انہیں غالباً ایک بیماری تھی, مرگی کی بیماری, آج کے ٹائم کے حساب سے آپ یہ سمجھ لو. انہیں یہ بیماری تھی, اور جب وہ بیماری وہ دورہ انہیں پڑتا نا تو وہ برہنہ ہو جایا کرتی تھی, وہ کپڑے اپنے اتار دیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے یہ میری بیماری کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بیماری کے اوپر صبر کرتی ہو تو اس کا بدلہ کیا ہے, جنت. اب صحابیہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر تو کر لوں گی, بس اتنی دعا کر دو کہ جب مجھے یہ دورے پڑے تو میں
کپڑے اپنے نہ نکالوں. تو پتہ چلا اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، آپ صبر کرتے ہو تو اس کا بدلہ بھی اللہ جنت